نہ جو تھا آمین. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد 3-4 اہم ایشوز ہیں جس سے آپ کو اجاگر کرنا ہے. میرے ساتھ آنریبل منسٹر لوکل گورنمنٹ محترم ناصر شاہ صاحب اور اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر شہزاد میمن صاحب بھی موجود ہیں. اور جو سندھ بھر میں ایک دفعہ پھر برساتیں شروع ہو چکی ہیں، تو ان برساتوں کے بعد اور کافی جگہوں پر زیادہ برساتوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں، لیکن حکومت سندھ کراچی سمیت سندھ کے ہر اضلاع میں جو ہے وہ متحرک ہے. ہمارے ایڈمنسٹریشنز، ہمارے ناظمین، ہمارے میئر، ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین، ہمارے ٹاؤنز کے چیئرمین سب ہر تعلقہ تحصیل ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں، اور ڈی واٹرنگ کا کام جو ہے وہ زور شور سے سندھ حکومت کی جانب سے جاری ہے. اس وقت تک حالانکہ برساتیں تیز ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی بھی بڑا نقصان الحمدللہ وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ مزید بسیں کراچی کے لیے آ چکی ہیں، اور آج ہی انشاءاللہ میری میٹنگ ہوگی شام کو کہ ہم نئے روٹس کا آج فائنلائز کریں گے، اور کوشش کر کے کل ہم بتائیں گے آپ کو کہ نئے روٹس کون سے شروع کرنے. ای وی بسز کے بھی نئے روٹ شامل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری نئی بسز ہیں ان کے بھی پیپلز بس سروس کے ان کے بھی نئے روٹس شامل کرنے جا رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کارونجر جبل کے لیے، تو سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا تھا کل ہی، اور کسی بھی صورت میں کارونجر جبل کو کا جو ایکچوئل اس کا جو خوبصورتی ہے اور وہ ایک جو ہیریٹیج ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس میں بلینز آف روپیز کے سندھ گورنمنٹ نے اسمال ڈیمز بنائے اور اربوں روپے خرچ کر کے ان ڈیمز میں کہ اب اس میں پانی جو ہے وہاں اسٹور ہوتا ہے، اور اس سے وہاں کے مقامی غریب لوگ کاشتکاری کرتے ہیں جس سے وہ اپنا گزر سفر کرتے ہیں. تو یہ تھر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا اسمال ڈیمز، تو اس پہ آلریڈی بلینز آف روپیز کے اسمال ڈیمز حکومت سندھ کی جانب سے وہ تیار ہیں. اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، لیکن واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت سندھ، جو اس وقت سیاست نہیں کھیل رہی ہے. جو وعدے حکومت سندھ نے آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے کیے تھے سیلاب متاثرین سے، ہم سیلاب متاثرین کو ان سے کیے ہوئے وعدے اور ان کا حق، جائز حق جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ تھا، وعدہ ہے، اور اس میں کام بہت ہی اسپیڈ سے شروع ہوا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سیلاب متاثرین تو رہ رہے ہیں سرکاری جو ہے زمینوں پہ، وہاں پہ ان کے گھر تھے، جو سرکاری کوئی کسی محکمے کی زمین تھی، کوئی کس محکمے کی زمین تھی، ریونیو کی زمینیں تھیں، لیکن وہ لوگ بیچارے اپنی جھوپڑیوں میں رہتے تھے. تو جن کی وہ جھوپڑیاں گئی ہیں، حکومت سندھ ان کو نہ صرف پکے سیمیٹڈ گھر بنا کے دے رہی ہے، لیکن اس زمین کی ملکیت بھی دے رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی چھت اپنی ہے تو ان کی زمین بھی اپنی ہونی چاہیے، اپنی زمین اپنی چھت، اپنی زمین اپنا مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مالکانہ حقوق ہونا چاہیے، اور وہ مالکانہ حقوق بھی اس گھر کی خواتین کے نام پر ہونا چاہیے کہ خواتین کو اس سے امپاور کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، ہم احساس کم کر رہے ہیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ باقی چیزوں پر زیادہ ہے. جو مین چیز ہے کہ جو روٹی کپڑا و مکان کا نعرہ لگانے والی پاکستان پیپلز پارٹی واحد حکومت ہے پاکستان میں، جو لوگوں کو، ان مسکین لوگوں کو
گھر دے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے لیے کہنا یہ پریس کانفرنس میں نے 2 الفاظ بول دیے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ کسی کو گھر دے رہے ہیں, لیکن سوچیں کہ واقعی کوئی ایسا شخص جس کی تیسری اس وقت جنریشن اس پاکستان میں رہ رہی ہے, اس کے پاس اپنی چھت نہیں تھی, اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ, اس کا وہ جو خواب تھا کہ کبھی میری بھی اپنی چھت ہو, کہ میری بھی اپنی زمین ہو, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ خواب ان کو پورا کر کے دے رہی ہے کہ ان کو اس زمین کا ٹائٹل بھی دے رہی ہے اور ان کو وہ گھر پکا بنا کے دے رہی ہے. اس مد میں پہلا جو تھا جو سیریمنی تھی وہ لاڑکانہ میں ہوئی, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنلی وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے ان معصوم خواتین کو ٹائٹل ڈیڈ دی. اس کے بعد کل جیکب آباد میں وہ سیریمنی ہوئی اور جیکب آباد میں بھی ان لوگوں کو وہ ٹائٹل دیے گئے, اور آج کمبر شہداد کوٹ میں وہ سیریمنی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع میں ان خواتین کو دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے, اب آپ اس زمین کی ملکیت آپ کے نام پر ہے. تو جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, جو خواب شہید محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, جو خواتین کی امپاورمنٹ کا خواب شہید بےنظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, اور محترم آصف علی زرداری صاحب کا وومن امپاورمنٹ میں خواب تھا جس میں انہوں نے بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا, تو آج وہ خواب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں. ماضی میں یہ دعوے کسی اور نے کیے تھے کہ جی میں 50 لاکھ گھر لے کر دوں گا, میں جی لوگوں کو اتنی کروڑ نوکریاں دوں گا, کچھ نہیں کیا. روزگار آج مل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے یہ گھر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ ان خواتین کی آپ چہرے دیکھیں جن کو گھر مل رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ یہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ چھوٹے سے پروموز ہیں دیکھ لیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کے چہرے دیکھیں, ان کے آنکھوں میں وہ دیکھیں کہ جی انہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سیلاب میں تو چلو ہم ڈوب گئے, لیکن ہمیں دوبارہ کوئی گھر بنا کے دے گا, پکے گھر, اور ہمیں جو ہے وہ ٹائٹل بھی میرا ہوگا, وہ زمین کی ملکیت بھی میری ہو گئی. یہ دیکھیں جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیورلی میرٹ پہ نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ووٹ کس کو دیتے ہو, تمہارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے, کون سے منسلک سے تمہارا تعلق ہے. صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر گرا ہے, آپ کو نقصان ہوا, تو اس کے لیے کمیٹی بنائی گورنمنٹ نے. اس کمیٹی میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پاکستان فوج کے نمائندے میرٹ کے ساتھ ان ایک کی باقاعدہ جیو فینسنگ, جو گوگل کے میپس, شناختی کارڈ, ٹوٹے ہوئے گھر وہ دکھائے گئے. وہ سارے دکھانے کے بعد ان کو آج ایک گورنمنٹ کام کرنے جا رہی ہے. تو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. پاکستان اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس افراتفری کی ضرورت ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ دے رہی ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس نفرت کی ضرورت ہے جس کی آگ جلائی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو آج مزید اس پولرائزیشن کی ضرورت ہے جس کی شروعات پی ٹی آئی نے کی؟ نہیں. پاکستان کے لوگوں کو اگر آج ضرورت ہے تو پاکستان کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کے زخموں پہ کوئی جو ہے وہ مرہم رکھے, ان کے زخموں پہ نمک نہ رکھے ارریلیونٹ باتیں کر کے.
ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا دور ہے. جب مہنگائی ایک ہائیسٹ سطح پہ پہنچی ہے, اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان غریب مسکینوں کو, ان معصوم لوگوں کو بولے کہ یار یہ چھت بھی تمہاری, یہ زمین بھی تمہاری, یہ گھر بھی تمہیں بنا کے دے رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دل کھول کے کر رہی ہے. اس جگہ پہ یہ پروگرام میں ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ انتخابات کے بعد ہم اگر انشاءاللہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم پاکستان کے ہر صوبے میں یہ اس طرح کے گھر بنا کے دیں گے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا, سیلاب کی تباہ کاریاں بلوچستان میں بھی ہوئی تھی, سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب میں بھی ہوئی تھی, لیکن واحد سندھ حکومت ہے جو گھر بنا کے دے رہی ہے. باقی حکومتیں کہاں گئیں؟ کسی حکومت نے کوئی گھر نہیں بنا کے دیا. لیکن کیونکہ سندھ حکومت سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس کے ٹرینڈ زیادہ چل رہے ہیں, لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ کس کو کتنی بڑی گالی دی جا سکتی ہے, لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آپ کنٹروورشل بنائیں, اپنے ملک میں اپنے ہی اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل بنائیں. یہ لوگوں کا مسائل کا حل نہیں ہے. اپنے ہی ملک کے خلاف آپ پوری دنیا میں سازشیں کریں, یہ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہاں, لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے کہ آپ ان غریب مسکینوں کو بولے کہ جی ہاں ہم آپ کو یہ گھر دے رہے ہیں. گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے پورا خواب جو ہوتا ہے زندگی میں وہ اس کا گھر ہوتا ہے. آپ سب بھی یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں, صحافی دوست, آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ کسی بھی ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی گھر جو ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے, کیا اس کے لیے ویلیو ہوتی ہے. یار مجھے لائف ٹائم کے لیے میرا گھر مل گیا, مجھے میرے بچوں کو ایک چھت مل گئی لائف ٹائم کے لیے. یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہوتا ہے جو کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے جو باقی خیبر پختونخوا کے ہمارے رہنما ہیں, پنجاب کے رہنما ہیں, بلوچستان کے جو رہنما ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کب یہ باقی صوبوں میں بھی چیز بنے گی. تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت بنائے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ جیسے ہی وزیر اعظم بنیں گے تو یہ گھر ہر صوبے میں بنیں گے, یہ گھر ہر تحصیل میں بنیں گے, یہ گھر ہر گاؤں میں بنیں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان کے لوگوں کے ان زخموں پر مرہم رکھ سکیں. یہی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے, یہی پیپلز پارٹی کا مقصد ہے. جی یہ بتاتے ہیں صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی ابھی پریس کانفرنس جاری تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آئے اور کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والی عوامی حکومت آپ کی ہوگی, تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے جعلی حکومت ابھی تسلیم کی ہے اور نہ آنے والی جعلی حکومت کو تسلیم کریں گے. کیا فضل الرحمان صاحب کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی حکومت جعلی ہوگی؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب قابل احترام ہیں اور ہمیں ان کے لیے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ ان کے بیان کو کسی دوسرے ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ جعلی حکومت نہیں ہوگی, نہیں تسلیم کی انہوں نے, بالکل صحیح بات ہے. تو ان کے بات کا مقصد میں آپ کو بتاؤں جو آپ نہیں سمجھ سکے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن بھی شفاف ہوں, فیئر ہوں, اور جس طرح 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو حکومت دی گئی, آر ٹی ایس بٹھا کے دی گئی, آئندہ اس طرح کے کام نہ ہوں. اچھا یہ سر سوال یہ ہے, پریزنٹیشن بڑی اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک لالی پاپ آپ سندھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم آنے والے دور میں دوبارہ مطلب آپ کو منتخب کریں اور دوبارہ آ کر آپ گھر بنائیں گے. اب تک کچھ بھی نہیں ہوا, گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند گھر آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ ابھی سے شروع کر دی ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ بیچارے ایک سال انتظار کر کر کے کہیں سے ادھر ادھر سے جمع پوجی کرایہ یا تو کرائے کے مکان میں یا کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی دیوار بنا کر بیٹھ گئے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے, وقت پر فوری آپ لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی لوگوں کی؟ اچھا میرے خیال سے یا تو آپ واقعی کراچی سے باہر جاتے نہیں ہو. نہیں, اب سوال کریں, مجھے جواب دینے دیں. آپ کراچی سے باہر میرے خیال سے جاتے نہیں ہو. اس کی وجہ بتا دوں. اگر آپ کراچی سے باہر واقعی جائیں تو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب سڑکوں پہ آئے تھے نا, آپ نے کہا اس وقت فوری مدد کیوں نہیں کی. ان لاکھوں کی تعداد میں جب بارشیں بھی پڑی ہوئی تھیں اور جب لکڑی بھی گیلی تھی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لوگوں کو وہاں جا کے
कुक्ड फूड दिया, बिला रंगो नस्ल दिया और हर जगह पहुंचाया गया। फिर उनको वहां से रेस्क्यू किया गया लोगों को, फिर लोगों को राशन बैग दिए गए, टेंट्स दिए गए, हर चीज़ दी गई। और जहाँ तक ये आप बात करें, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने शायद नहीं गए, ये घर हम तो पर्सनली देख कर आए हैं, आप नहीं गए, आप जाके देखें कि लोगों ने वहाँ पे घर अपने बना रहे हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी चीज़ मफरूज़ों पर नहीं है कि कितने घर दिए गए, कितने लैंड टाइटल दिए गए, तो ये हर चीज़ के रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर किसी को खाली वो एक तनकीद ही करनी है तो उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। अकरम साहब ये बता दें कि सूबाई पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को तकरीबन 15 साल हो गए। अब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है, क्या मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का, किन नारों के साथ वोट लेने पीपल्स पार्टी जाएगी, और क्या मॉडल, रोल मॉडल क्या है? मतलब सिर्फ एल्स के अलावा जो 2-4 आप लोगों ने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, उसके अलावा क्या रोल मॉडल है जिसको लेकर आप अवाम में जाओगे वोट लेने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। का सामना रहा जिसकी वजह से नुकसान नहीं है, तो क्या आने वाले इंतखाबात में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, वाज़ेह करूँ ना, शाह साहब ने किसी का भी नाम नहीं लिया, खामखा आप इधर उधर ना ले जाएं। अच्छा, डोंट पुट योर वर्ड्स इन हिज माउथ प्लीज। अच्छा, दूसरी बात मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, आपने बहुत आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे, इनफैक्ट जो आपने ये बात कही कि आइंदा आप क्या नारा लेके जाएंगे, और आप जो पहले महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते थे। देखिए बात सुने, मैं बिल्कुल एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, महंगाई का सबसे ज़्यादा एहसास हमें है, तभी हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे बस में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बस में क्या है, हमारे बस में जहाँ जहाँ सब्सिडीज़ हैं वहाँ पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बस में था कि अगर हम पता कि एक आदमी जो झोपड़े में रह रहा है, जो झोपड़े में रहने वाला शख्स है, हमें पता है कि वो अपनी लाइफ किस तरह गुजार रहा है, तो उसी को हम ज़मीन भी दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं। इससे बड़ा आप रिलीफ महंगाई में किसी को क्या दे सकते हो? महंगाई ना भी हो तभी भी इससे बड़ा रिलीफ दुनिया में कभी नहीं पता होता किसी को, मुफ्त में उसको ज़मीन और घर देना, लेकिन हम उसको ज़मीन और घर उसको इस महंगाई के हालात के बावजूद दे रहे हैं। जहाँ तक आपने नारे की बात की, यस, इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्या है? हमारे पास, मैंने कल भी एक बात की थी, हमारे पास एक बड़ा मसला है जो कि मशरूम ग्रोथ है, वो पॉपुलेशन की है, जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ी दे, सबसे ख़तरनाक तरीन मसला पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज वहीं पर ही हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं, कुछ इलीगली लोग यहाँ आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे जो मशरूम ग्रोथ हो रही है। सेकेंड हमारे पास इशू क्या है पाकिस्तान के लिए, एक मिनट भाई, सेकेंड इशू जो है वो हमारे पास है, जो इस वक्त पोलराइजेशन फैलाई गई है, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की गई है, इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है, इदारों के खिलाफ साजिशें कराने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई थी, हम क्या कहते हैं, ये बात मैं पहले भी कही है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, सियासत करते हैं, हम ये नहीं कहते यार तुम सियासत लड़ते हो, तो जब इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन में आप दूसरे को कॉन्टेस्ट करते हो। यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पीटीआई की तरफ से जिस तरीके से नफरत अंगेज लोगों के जहनों में चीज़ें बिठाई गई हैं, एक प्री प्लान्ड तरीके से बिठाई गई हैं, उसने आपको मजीद पोलराइजेशन की तरफ लेके गए। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नारा क्या होगा, वो लीडरशिप वो नारा लगा चुकी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप नारा ये लगा चुकी है, आइंदा इंतखाबात के लिए नहीं है, ये आइंदा सदियों के लिए होगा, ये कि हम सबका पाकिस्तान, हम सबके लिए पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सबका। उसमें हम लोगों को जोड़ने की बात करें, यूनिटी की बात करें। इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो लोगों को यूनाइटेड करने की बात कर रही हो, जो मुल्क में पेट्रियोटिज्म की बात कर रही हो। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। मैं बिल्कुल ये अव्वल ऐलानिया कह रहा हूं, ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमें मजीद कभी मजहबी मुनाफरत में नहीं तकसीम किया जाए, कभी ज़बानी नस्ली और जो तासुब की जो एक सियासत होती है उसमें कभी हमें मजीद डिवाइड ना किया जाए, और अब पॉलिटिकल पार्टी और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक घिनौनी साजिशें जो हो रही हैं, ये आपके मुआशरे को एक दीमक की तरह खा रही हैं। इसका हल किसके पास है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है, क्योंकि उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं कह रहा हूं तो मेरे पास वो हल है, क्योंकि मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब नून हैं कि सबको एक टेबल पर बिठा सकते हैं, एक मेज पर बिठा सकते हैं, सबको कि आओ बैठ के बातचीत करो। वो नून उनके पास इक़्तिदार पे नंबर्स पूरे भी हों
تو نمبر پورے ہونے کے باوجود محترم آصف علی زرداری صاحب میں یہ کریج ہے کہ یار ٹھیک ہے میرے پاس اسمبلی میں نمبر پورے ہیں, یہ 3 جماعتیں ہیں, ان کے مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہیں گے یار تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ حکومت میں بیٹھ جاؤ. یہ ان کا حکومت کہ میں سب کو انگیج کروں, سب کو ساتھ لے کر چلوں, سب کو ملا کر لے کے چلوں. یہ سوچ آپ کو بہت کم, پاکستان میں تو یہ آپ کو بہت کم ساری سوچ ملے گی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی یہ سوچ ہے. اور میں بالکل یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح نہیں بول رہا کیونکہ میں اس وقت پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, نہیں, میں حلفیہ کر رہا ہوں. اس وقت پاکستان میں آپ کو بہت کم ایسے سیاستدان ہوں گے جنہوں نے ود ان دا پارٹی کبھی ہم نے یہ لکیریں نہیں کھینچی کہ نہیں بھائی اس سے بات چیت نہیں کرنی ہے, اس سے کبھی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, اس سے لائف ٹائم کے لیے بات. یہ حرکتیں شروع کی پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے کہ جی میں کبھی پیپلز پارٹی سے بات نہیں کروں گا, کبھی پی ایم ایل این سے بات نہیں کروں گا, کبھی اس جماعت سے بات نہیں. ہم نے وہ لکیریں نہیں کھینچی ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی کسی کو دیوار سے لگا دو, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی کسی پوری کمیونٹی کا بائیک آؤٹ کر دو. ہم نے کہا کہ سب کو جوڑ کے کیسے لے کے چل سکتے. تو وہ گلدستہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ہے, the only bouquet we have got in Pakistan, that is Pakistan People's Party, واحد پارٹی جس کے بعد جمال صاحب اس کے بعد سر سوال میرا یہ ہے کہ سندھ میں آپ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ سندھ میں کون سے مسائل حساس ہیں, کون سے غیر حساس ہیں. آپ ایک ٹینڈر جاری کر دیتے ہیں گارجر کا, 3 دن تک لان تان ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, ٹرینڈ چلتے ہیں, بلا کر آپ مجبور ہو کر پھر وہ ٹینڈر منسوخ کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں سوچا جاتا کہ ایسے ٹینڈر اور فیصلے کیے کیوں جائیں جس سے پورے سندھ میں احتجاج ہو. اچھا میں آپ کو بات بتا دوں بڑی واضح طور پہ, کل آپ شاید نہیں تھے میری اس بریفنگ میں. ہر محکمہ اپنا کام خود کرتا ہے. جو ناصر شاہ صاحب کا محکمہ کام کر رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی وہ پانی کے لیے کیا کر رہا ہے. مطلب ایز انفارمیشن منسٹر مجھے کافی چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہر ایک وہ چیز پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہے. اس طرح میرا محکمہ ٹرانسپورٹ سے میری کتنی میٹنگ ہے ان کو نہیں پتا, شاہ صاحب کو نہیں پتا. اس طریقے سے مائنز منرل ایک انڈیپینڈنٹ محکمہ ہے. ادھر بیوروکریسی نے ایک سمری فلوٹ کی, انہوں نے ایک کام اپنا کیا. وہ انہوں نے مقصد ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم گرینائٹ نکالیں گے, اس کے لیے کیا. لیکن تھرپارکر کی اور قانون جبل کی جو ایک افادیت ہے وہ وہاں کا مقام آدمی سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, پولیٹیکل لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو جب انہوں نے ٹینڈر کیا تو پولیٹیکل لوگوں نے اس کو دیکھا, جب یہ آواز آئی, لیکن ہر چیز ہر آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے. نہ لیڈرشپ کو پتا ہو رہا تھا, نہ چیف منسٹر صاحب کو پتا ہوتا. ہر چیز ہر محکمے میں چھوٹے لیول پہ کیا ہو رہا ہے, روزانہ کتنے ٹینڈر آتے ہیں, ہم نے نہیں کبھی پڑھے. اخباروں میں آ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی کبھی تفصیل سے نہیں بیٹھ پڑھ رہے. تو خیر اس پہ جیسے نوٹس لیا چیف منسٹر صاحب نے بھی, اور منسٹر جو ہیں شبیر مجانانی صاحب مائنز, انہوں نے یہ نوٹس دیا, انہوں نے اس کو ٹینڈر کو کینسل کیا. دیکھیں تھرپارکر کی افادیت ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. اور ہمیں میں یہ بھی ایک بات میں ساتھ میں کہہ دوں کہ یہ ہمارے نیچرل ریسورسز جو ہیں یہ ہماری قیمتی امانت ہیں. ہاں, اور میں نے کہا کہ بلینز آف روپیز کے ڈیمز تو ہم نے بنائے وہاں پہ. گرینائٹ نکلنا چاہیے, اس کی افادیت کو ڈسٹرب کیے ہوئے بغیر نکالنا چاہیے. پورے پاکستان میں بلوچستان میں گرینائٹ ہے وہ نکلنا چاہیے. ہمارے پاس چائنا کلیز ہیں, مائنز ہیں, وہ نکلنا چاہیے, نکل رہے ہیں. تو جتنے پاکستان کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو استعمال ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ ملک ہمارا جو ہے, اب میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ جس طرح ہماری مشروم گروتھ ہو رہی ہے, ہمیں ان نیچرل چیزوں کے اوپر جانا پڑے گا. آپ کے پاس, ہمارے پاس سے پیٹرول نکلتا ہے, ہمارے پاس سے گیس نکلتی ہے, یہ سارے نیچرل ریسورسز ہیں. ہم ساری یہ چیزیں آگے بیچ کے اپنا مطلب یا ان کو بزنس میں لے کے آ رہے ہیں ان چیزوں کو. ہاں, لیکن جہاں پہ ننگر پارکر کی ایک افادیت ہے, اس کی ایک اس پہاڑوں کی خوبصورتی ہے, وہ ایک ہیریٹیج ہے, اس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کو باقی سارے کام کرنے چاہیے. گورنمنٹ کو کرنے ہیں, پورے پاکستان کے ہر کونے سے کرنے ہیں. تو یہ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. اب ان کے بعد آپ کا چل پہلا جس طرح آج بھی بات کی ہے اسی طرح کچھ روز پہلے کراچی میں آپ کے مخالفین سے بھی بات کی ہے. کیا وہ آنے والے دنوں میں جو صوبے میں اضلاعی سطح پر اتحاد کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ بلاول بھٹو کے سامنے لاڑکانہ میں جو ہے وہ اطاعت کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بتا کیجیے. کچھ لوگ آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتی ہے, لیاقت جتوئی ہے, ارباب رحیم ہے, عرفان مربت, اس طرح کے کئی آدمی ہم لوگ ان کے پاس آئے مگر ریجیکٹ کر دیے گئے. تو یہ جوڑنے والی بات تو نہیں ہوئی. ایسے لوگوں کو پھر آپ مخالفین کو قبول نہیں کرتے تو اس میں جوڑ. اچھا میں آپ کو بتا دوں, بات سنو. ایک پیپلز پارٹی کے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز ہیں نا, ہر کانسٹیٹیوئنسی میں سب کو تو بالکل شامل نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے کچھ لوگ ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسیپٹڈ نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کے لیے مطلب یہ نہیں کچھ لوگوں سے خدا نہ خاصا کوئی جھگڑا یا لڑائی ہوتی ہے, لیکن آپ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جو آتے ہیں جو بھی پولیٹیکل لوگ ڈیفینیٹلی ایک امید لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی نہیں کہ کسی کو ہم جھوٹی امید دے کے شامل کروا دیں, کل کو ان کو ہم اکوموڈیٹ نہ کر سکیں. اس وقت کے حالات یہ ہے, اگر آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی آئے, موسٹ ویلکم جی. مولانا صاحب کا اپنا ملک ہے, وہ پیر صاحب پگاروں کے گھر پہ گئے, موسٹ ویلکم جی. پیر صاحب پگاروں کے لیے ہمیں بہت احترام ہے, بہت ان کے لیے قدر ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جی ڈی اے کے 80% لوگوں کی درخواستیں پیپلز پارٹی کے پاس جمع ہیں. سی ویز پہنچی ہوئی ہیں, سی ویز پہنچی ہوئی ہیں 80% لوگوں کی. اب ڈیفینیٹلی جب آپ کہیں پہ جاتے ہو تو پھر اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے, تو وہ پروسیس گزرنے تھے. جب الیکشن قریب آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. جی بھائی جی. کپتان جو ہے عمران خان اپنی مقبولیت کی انتہاؤں میں اس وقت پہنچے ہوئے. ٹک ٹاک میں انہوں نے اپنا جیسے پیج بنایا, 30 ملین لوگ جو ہیں جنہیں فالو کیا ہے. تو آپ اگر ان کو باہر کرتے ہیں تو الیکشن کی حیثیت کیا رہ جائے گی, اور آپ ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ سوال آپ سے. دوسرا سوال شاہ صاحب کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں رزلٹ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے. 2018 میں ہمیں کپتان صاحب کا رزلٹ پتہ چل گیا تھا. آج آپ نے رزلٹ بتا دیا کہ اگلے کپتان, اگلے جو وزیر اعظم آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری آ رہے ہیں. اس ریاست میں ہمیں پہلے ہی پتہ چل جایا کرے گا کہ الیکشن کس طرح ہونے. اچھا میں پہلے جو آپ نے شاہ صاحب سوال اس سے میں تھوڑا کلیئر کر دوں. شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کہہ رہی ہے میاں صاحب کے لیے. ہو سکتا ہے دوسری پارٹی اپنے لیڈروں کے نام لیں گی, تو وہ تو سب کا حق ہے. جہاں تک رزلٹ معلوم ہو جاتا ہے وہ اس کو اس سے مہربان کر کے نہ ملے. آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ مقابلہ کیسے کریں گے کپتان تو مقبول. اچھا اب آپ اگر ٹک ٹاک کے ریزلٹس کو اور اس کے باٹس کو آپ نے کبھی غور سے اس کے الگورتھم کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے لائکس کتنے ہیں, ویوز کتنے ہیں, اور پھر اس پہ وہ چیزیں تو سارے سامنے آ جائے گا. تو اس وقت خان صاحب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ راج کر رہی ہے, اور ابھی سے نہیں کر رہی کیونکہ یہ 15 سال سے یہ کام کر رہے تھے. جب ہم 15 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ہاسپٹلس کس طرح بنائے جائیں, پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ این آئی سی وی ٹی کی کتنی برانچز بنائی جائیں, کینسر ہاسپٹل کا علاج کس طرح کیا جائے, لیور اور لنگس کا علاج کس طرح کیا جائے, تھر پارکر سے کوئلہ کس طرح نکالا جائے, جو سندھ میں سڑکوں کا نیٹ ورک کس طرح بنایا جائے, لوگوں کو روزگار کیسے دیا جائے. اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, ان پہ بدتمیزی کیسے پھیلائی جائے, لوگوں کے ذہن میں نفرت کیسے پیدا کی جائے, لوگوں کے دل میں نفرت کیسے کی جائے. تو انہوں نے وہی کام کیا ہے, ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے آپ کبھی اس میں نہیں جایا کریں. ایک مرحوم صدر ہوتے تھے پرویز مشرف صاحب, ان کے فیس بک میں اچانک ہو گئے بہت زیادہ فالوورس. وہ دیکھ کر وہ آ گئے پاکستان. انہوں نے کہا کہ یار میری اتنی مقبولیت ہو گئی, میں آپ کو سچی واقعہ بتا رہا ہوں, اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا یہ کہ میں نے دیکھا میری اتنی مقبولیت آ گئی. تو جو کراچی ایئرپورٹ پہ آئے تھے تو مجھ جیسے 15-20 لوگ وہاں پہ تھے. تو میں آپ کو عرض کروں تو اس کے تو مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کے جو ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ میری اتنی مقبولیت ہو گئی اور یہ ہو گئی. جب ووٹ ڈلتا ہے نا تو ووٹ ڈالنے والا ضرور سوچتا ہے کہ میں اس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں, کیا یہ شخص میرے مسائل کا حل کر سکتا ہے. میں رسپونڈ کر دوں. ہاں میں ایک منٹ رسپونڈ کر. دیکھیں اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر کہنے سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت بھی نہیں کروں گا, کیونکہ یہ تو ہماری دلی خواہش ہے. دیکھیں میں آپ کو جو بات آپ کو بتائی وہ ایک جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے بتائی. آپ نے دوسری بات کی مقبولیت کی خان صاحب کی. دیکھیں خان صاحب کو ہم نے ملیر میں بھی ہرایا, ملتان میں بھی ہرایا. اس کے بعد یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں تو کہیں بھی وہ نظر نہیں آئے. اگر سندھ میں آپ دیکھ لیں, پھر ابھی کشمیر میں جہاں پہ وہ فرسٹ نمبر ان کے کینڈیڈیٹ آئے تھے جس طریقے سے بھی, اس دفعہ وہ 6 نمبر پہ آیا ہے. حالیہ انتخابات ہوئے تو خان صاحب جو ہیں وہ نو مور الیکشن میں. سیاسی طور پر جو وہ الزام لگاتے تھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پر کہ جی وہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں, تو ان کا سیاسی قتل آصف علی زرداری صاحب نے سیاسی بصیرت سے ضرور کیا ہے. اور اب وہ صرف یاد رکھے جائیں گے کہ اچھے کرکٹر تھے اور ناکام ترین پرائم منسٹر تھے.
अमन के हवाले से कि कच्चे के डाकू का मसला चल रहा था, कबायली तनाज़ा भी सेक्टर में लोगों को ज़्यादा हो गया, फिर उस पे जो है हुकूमत का करीब ख्वाजा आसिफ की जानिब से कल असेंबली में कहा गया कि कच्चे के डाकुओं को लड़ने के लिए पुलिस शायद नाकाम हो गई, तो वहाँ के मुकामी अफराद को जो है मुसल्ला करने की जरूरत है। तजवीज़ पेश की उन्होंने असेंबली में। देखिए ऐसी बात नहीं है और ना ही नाकामी की बात है। पुलिस मुकम्मल तौर पर लड़ भी रही है। जिस आपने बात की, जिस कबायली तकरार की और उसके बाद जो फुटेजेस आए सोशल मीडिया पे, कल हमने रिलीज़ किए हैं, उसकी पूरी खबर है कि उन लोगों की शनाख्तें की गई हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस तरह वेपन्स लेकर सड़कों पर फायरिंग कर रहे थे और इस तरह के वाक़या कर रहे थे। जहाँ तक कच्चे के डाकुओं की बात है या ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की बात है, मैं थोड़ा उसको वाज़ेह कर दूँ कि आपने देखा होगा कि इसी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उनके पास हैं रॉकेट लॉन्चर्स, ठीक है, उनके पास है एंटी एयरक्राफ्ट गन। हमारे पुलिस के पास जो बड़े में बड़ा वेपन है वो है G3 या AK-47। तो AK-47 और G3 जिसके पास हो उसके सामने आगे वाला आप एंटी एयरक्राफ्ट गन और अगर रॉकेट लॉन्चर लेकर वो लोग लड़ रहे हैं आपसे, तो मेरे ख्याल से इसीलिए पुलिस ने सिंध हुकूमत से कहा कि हमें ये हथियार दिए जाएं, जदीद हथियार, ताकि हम अपने लोगों को ट्रेन भी कर सकें और इनसे मुकाबला कर सकें। और आपका सवाल होगा नून लीग की तरफ से खबर मैनिपुलेट हुई कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो अगर उनकी तरफ से इसहाक डार का नाम आया है तो आपके बराबर में साईं नासिर शाह भी बैठे हुए हैं, सबको साथ लेकर आप तमीज़ कर दें शाह साहब का नाम निगरान केयर टेकर के लिए। मैं अगली इलेक्शन में ना हूँ। गुजरे जेका बोर्ड आई तबाही थी ऐं हाणे पाणी मारे इद्रीस राजपूत इहो कचो ॾेखारियोसीं इंसाफ बोर्ड जो जेका कचो आहे त सिंध में जेका सिंध हुकूमत बोर्ड शानकारी जेका इस्तेमाल अचे पई कहिड़ा क़दम कया आहिनि, ख़ासि तौर ते जेका इरिगेशन जी जेका रिथाबंदी गुज़िरियल साल उहा सभिनी ॾिठी, सिंध नालनि खे वॾा कारा लॻा, MNP ड्रेन जेका आहे उहा अंधा थी पई ऐं जेको मेन जेको वॾो बंदि हुयो उहो बि टुटी पियो, त उन लाइ कहिड़ी तव्हांजी हिकमत हूंदी आहे? ॾिसो एडवांस में मूं तव्हांखे चयो त वज़ीर आला साहब सभिनी टीम्स खे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन्स खे, इरिगेशन डिपार्टमेंट खे, जेके PDMA जा डिपार्टमेंट्स आहिनि, जेके असांजा चूंडियल नाज़िम आहिनि, चेयरमैन आहिनि, तालके जा टाउन्स जा आहिनि, सभिनी खे मुतहरिक कयो आहे। सभु हिन वक़्तु फील्ड ते मौजूदु आहिनि ऐं सॼी राति जागी बि हर को माण्हू इन रिलीफ में लॻो पियो आहे जीअं पाणी जो निकाल प्रॉपर थिए। हेसि ताईं अलहमदुलिल्लाह टिल नाउ हेसि ताईं का एमरजेंसी जी सूरत हाल न आहे, पर जेकॾहिं वधीक पाणी अचे थो या वधीक शइ अचे थो त गवर्नमेंट ऑफ सिंध फुली प्रिपेयर आहे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन सभिनी शयुनि खे मुक़ाबिलो करण लाइ तयारु आहे। उहो तव्हां वठां DDA के 80% लोगों की सीवियां हमारे पास मौजूद है। क्या उस सीवियों में जुल्फकार मिर्जा के बेटे की भी सीवी शामिल है? अच्छा एक बार आपका तो गद्दी खड़ी हलंदी, रोटी कपड़ा मकान बिकाना जो नारो है पाकिस्तान IMF का करे जान सुनाइंदो मुआशी पॉलिसी असांजी कॾहिं मुस्तक़िम थींदी, सिंध जी मुआशी पॉलिसी लाइ असां कुझु न कयो आहे, जीअं असांजी मुआशियत मज़बूत थिए त महांगाई जी इंडस्ट्री असांजी तरक़ी न कई आहे, ज़राअत असांजी तरक़ी न कई आहे। देखिए जी, जहाँ तक मुआशी पॉलिसी की बात है, मुआशी पॉलिसी आपकी तब ठीक होगी हम सबकी जब हम जो मेजर सेक्टर्स हैं उन पे हम काम करेंगे। जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान लेवल पे हो रहा है, इसी तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे काम हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों पे हो रहा है। हमें लोगों को रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा करने पड़ेंगे। उसके लिए सिंध हुकूमत बहुत एग्रेसिवली इंडस्ट्रियल जोन्स बना रही है। आपने देखा कि धाबे जी इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, अभी 1-2 दिन में एक और इंडस्ट्रियल जोन आ रहा है और 3-4 और इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को, सनतकारों को बुलाएं कि आएँ सिंध में अपनी इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा मुआशी हालत आपकी बेहतर होगी। दुनिया में हर जगह इसी तरीके से होता है, जितनी ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी उतनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जहाँ तक इन्होंने बात की CV की, मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा, आपने किसी का भी नाम ले लें, लेकिन मैंने कहा कि काफ़ी CVs जमा है और उसमें कोई भी हो सकता है। थैंक यू। इनके बाद सबसे पहले तो बताएं
दुबई में है, कोई चीज ऐसी हो रही नहीं हो रही है। दूसरा ये बताएं कि 2023 के इलेक्शन में जो है वो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि असफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन लड़वाया जाएगा, बर्दाश्त उतारा जाएगा। खैर ये अखबारों में मैंने खबर पढ़ी है, मुझे इस खबर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप बताएं कब साहब। इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक सवाल है कि बड़ी सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है कि इलेक्ट्रिक का जो खत्म हो गया उसका कब्जा हुकूमत दे दे या उसको कंट्रोल करे हुकूमत, तो आप क्या कमेंट करेंगे? लोग बड़े परेशान हैं, लोड शेडिंग हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर 12-16 घंटे इलाकों में। देखिए जी, इस वक्त बिजली का बुरा हाल है। के इलेक्ट्रिक ने लोगों की के इलेक्ट्रिक नाअहली की वजह से कराची के हमारे भाई और बहन जो हैं वो बिजली के इस वक्त एक लोड शेडिंग का मुजाहरा एक से वो मुतासर है। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो हेस्को और सेप्को जो है यहाँ घंटों के लिए बिजली नहीं है। सक्खर और हैदराबाद वाले इन इलाकों में दिनों में बिजली नहीं होती है, 4-4 दिन 5-5 दिन, इन गर्मी में भी लोगों के पास बिजली नहीं है। तो इनका बहुत बुरा असर है, इनको ठीक करना पड़ेगा। जहाँ तक आपको दूसरी बात थी कि जिसको कब हम टेक ओवर करें, टेक ओवर हम कर नहीं सकते क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को ये बाय लॉ उस वक्त जिस दौर में हुआ था जब MQM इक़्तिदार में पार्टनर थी उनके, तब ये सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, फिर ये रिन्यू होते गए, तो तब की चीज़ें उसमें मतलब इस तरह टेक ओवर नहीं किया था। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे नेपरा और बाकी इदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो इनको उन रेगुलेशंस और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट काम करने के लिए उनको पाबंद कर सकते हैं। जदीद असला है और वो असला पुलिस के पास नहीं है, तो पाक फौज बड़े हाथों से अपना काम कर रही है, तो आप पाक फौज से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका मुकाबला करने के लिए वो मैदान में और लोगों को रिलीफ मिल सके। देखिए ये गवर्नमेंट जो है वो जहाँ जहाँ देखेगी कि सूरत हाल संगीन है वहाँ पे गवर्नमेंट का इख्तियार है किसी को भी कानून के और आइन की तरह बुला सके। थैंक यू।